السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان پہلے نااہل ہوں گے، پہلے گرفتار ہوں گے، یا پہلے جیل برو تحریک شروع ہوگی؟ نئی بحث شروع ہو چکی ہوئی ہے، چھڑ پڑی ہوئی ہے، اور یہ بحث کہیں اور نہیں، زمان پارک کے اندر۔ بنی گالہ میرے منہ میں آ رہا تھا، لیکن زمان پارک جہاں عمران خان صاحب ہیں، کیونکہ بنی گالہ جانے سے ڈرتے ہیں عمران خان صاحب، وہ حساب کتاب ہے یا پھر رانا ثناء اللہ کا خوف ہے۔ لیکن اب لاہور میں بھی رانا ثناء اللہ آ سکتے ہیں آرام سے، جس طرح فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، یا جس طرح شیخ رشید صاحب کو اٹھایا گیا راول پنڈی سے۔ تو اب مسئلہ نہیں رہا، اب سرحدیں ختم ہو گئی ہیں پنجاب کی اور اسلام آباد کی۔ وہ جو کہا کرتے تھے نا کہ 27 کلومیٹر کی حکومت ہے، ہم نے ان کو اسلام آباد سے نکلنے نہیں دینا، ہم نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، وہ معاملات ختم ہو گئے۔ اب سارا کچھ یعنی ہر طرف ایک ہی حکومت ہے۔ ظاہر ہے نگران حکومت تو اپنی جگہ پنجاب اور کے پی کے میں ہے، لیکن پھر یہ وہ نگران حکومت تو نہیں ہے نا جو عمران خان صاحب کو گرفتاری سے بچانے کے لیے پولیس فورس جو ہے وہ لگا دے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، اڈیالہ جیل میں رکھا گیا تھا، اور اڈیالہ سے پھر ان کو اسپتال منتقل کرنا تھا، اور ان کا ریمانڈ عدالت نے دے دیا تھا، تو پھر پنجاب پولیس جو ہے وہ ان کو گرفتاری ان کو نہیں اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنے دے رہی تھی عدالتی آرڈرز کے باوجود۔ تو پھر پرویز الہی صاحب نے مداخلت کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، جو آرڈر ہے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، کیونکہ پرویز الہی صاحب ظاہر ہے ڈبل گیم کر رہے تھے، سائیں کو بھی راضی کر رہے تھے اور عمران خان صاحب کو بھی راضی کر رہے تھے۔ سائیں صاحب پتہ ہے کون ہے؟ بڑی سرکار، تو اسٹیبلشمنٹ۔ تو عمران خان صاحب اس وقت معاملات اور تھے، اب بنی گالہ میں بیٹھے ہوں، زمان پارک بیٹھے ہوں، سندھی میں کہتے ہیں اندھی جڑی پیکے تیڑی ساورے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اگر عورت بیچاری جو آنکھوں سے محروم ہے، وہ اس بیچاری کا کیا، اس کے کیا وہ اپنے سسرال میں ہو یا اپنے میکے میں ہو، وہ بیچاری تو ہر طرف ایک ہی ہوتی، مطلب نہ بیچاری کسی کو دیکھ سکے نہ کچھ۔ تو عمران خان صاحب کا مسئلہ اس وقت وہی ہے، اندھی جڑی پیکے تیڑی ساورے، یعنی خان صاحب بنی گالہ میں سے بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، خان صاحب زمان پارک سے بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ خان صاحب کو تفتیش کے لیے ایف آئی اے والے بنی گالہ میں جا کر بھی پوچھ گچھ کر سکتے ہیں، اور زمان پارک میں بھی جا کر پوچھ گچھ کر سکتے ہیں۔ اب وہ عیاشیاں نہیں رہیں کہ نہیں جی عمران خان سے تفتیش کرنے کوئی نہیں آ سکتا، ہاں 200-400 لوگ باہر بیٹھے ہیں۔ تو بحث جو چل رہی ہے وہ زمان پارک کے اندر چل رہی ہے، کیونکہ آج سے جو ہفتہ شروع ہو چکا ہے، یہ ہفتہ عمران خان صاحب جو دلدل میں دھسے ہوئے ان کو مزید اندر گاڑنے جا رہا ہے، عدالتی معاملات، سیاسی معاملات سارے۔ اور کل تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی ہے اسٹیبلشمنٹ کو کھلے عام کی ہے، سرے عام کی ہے، کہ عمران خان کو لانے کا جو بلینڈر تھا اس کا اعتراف کرنا قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو کیا کافی نہیں ہے، اس کا صفایا سیاسی طور پر کرنا ہوگا۔ اب ظاہر ہے وہ کس کو کہہ رہی ہیں؟ 5 کا ٹولہ، تو 5 کے ٹولے وہ لوگ افراد تو چلے گئے، لیکن بقول قمر جاوید باجوہ کہ عمران خان صاحب کو لانے کا فیصلہ جو تھا، نواز شریف کو نااہل کرنے کا جو فیصلہ تھا، وہ قمر جاوید باجوہ کا نہیں تھا، وہ ادارے کا فیصلہ تھا۔ اور پھر عمران خان صاحب کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوانے کے لیے قمر جاوید باجوہ صاحب نے فیض حمید صاحب کو بھیجا تھا ثاقب نثار کی طرف۔ تو وہ جو عمران خان صاحب کو جتنی بھی عیاشیاں دستیاب تھیں، سیاسی عیاشی کی بھی بات کر رہا ہوں، قانونی، کہ کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا تھا، وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تو جب چیزیں ختم ہو جائیں، جب وہ ہوتا ہے نا کہ روک کے رکھنے والی جو چیز ہے وہ نہ رہے، دباؤ نہ ہو، تو پھر ادارے خود بخود کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا اداروں کے اوپر اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دباؤ نہیں ہے پہلے کی طرح، تو فواد چودھری 3 دن کے بعد رہا ہو جاتے، 5 دن کے بعد۔ شیخ رشید صاحب کا ایک ریمانڈ کے بعد دوسرا ریمانڈ عدالت نہیں دیتی، ورنہ ادھر نیب کو 90 دن کا ریمانڈ ملتا تھا۔ ایک بار تو آصف زرداری صاحب نے تنگ آ کر کہا تھا نیب کی عدالت میں کہ جج صاحب ان کو ایک ہی بار 90 دن کا دے دیں، روزانہ لے کر آ جاتے مجھے 5-5 دن 6-6 دن کا، تو آپ ایک ہی بار 90 دن کا دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہی بات شاہد خاقان عباسی صاحب نے کی تھی۔ اور عدالتوں کے اوپر پریشر تھا، فیض امین مینیج کرتے تھے عدالتوں کو، قمر جاوید باجوہ صاحب مینیج کر رہے ہوتے تھے، تو اس وقت عدالتیں کچھ اور طریقے سے چل رہی تھیں۔ اب جب عدالتوں کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا پریشر نہیں ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو گالیاں دینے والے، فوج کی کمان کے اوپر تبصرے تبرے کرنے والے جو بھی، وہ بھی دنوں میں ضمانتوں پر باہر آ جاتے ہیں، چاہے وہ عمران خان کے پولیٹیکل لیڈرز ہوں پارٹی کے،
یا عمران خان صاحب کے صحافی ہوں جو عمران خان صاحب کا جھنڈا لے کر چل رہے ہیں صحافی، کہلاتے صحافی ہیں، وہ ان کی ضمانتیں یوں ہو جاتی ہیں. ورنہ یہاں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ صدیق الفاروق صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور گرفتار کرنے کے بعد بھول گئے تھے کہ صدیق الفاروق کو گرفتار بھی کیا، وہ جیل میں سڑتے رہے. تو کئی ماہ بعد پتہ چلا کہ یار وہ بندہ بھی تو گرفتار کیا تھا ہم نے، اس کا تو پتہ کریں. یہاں ایسا بھی سلسلہ چلتا رہا ہے. تو جب پریشر نہیں رہے اداروں کے اوپر، وہ والے جو عمران خان صاحب کے حق میں ہوا کرتے تھے، یا پھر اب عمران خان صاحب کے خلاف اس طرح کے پریشر کے جی ہر صورت ان لوگوں کو رہا نہیں ہونے دینا، جب وہ پریشر نہیں رہے تو عدالتیں آٹو پر لگ گئی ہوئی ہیں، تھوڑا بہت کام چل رہا ہے. تو جب اس طرح کا سلسلہ چل پڑا ہوا ہے تو پھر عمران خان صاحب کے خلاف جو معاملات اب تک اسٹے پر چل رہے تھے، کبھی اس عدالت کا اسٹے کبھی اس عدالت کا اسٹے، اور عمران خان صاحب کو کبھی بھی تفتیش کے لیے کسی کے سامنے پیش ہونے نہیں دیا گیا عدالتی احکامات کی وجہ سے، تو وہ سلسلے ختم ہو رہے ہیں. تو یہ جو ہفتہ آج سے شروع ہو رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے. تو عمران خان صاحب نے اسی وجہ سے گرفتاری کے ڈر سے، نااہلی کے ڈر سے جیل بھرو تحریک کی دھمکی دی. اب جو بنی گالہ کے اندر بات چل رہی ہے، زمان پارک کے اندر معذرت کے ساتھ جو بات چل رہی ہے، بنی گالہ میں بھی چل رہی ہوگی، کیونکہ بنی گالہ میں بھی تو بہت سے موکلات بلائے جاتے تھے نا، تو وہ بھی آپس میں گپ شپ کرتے ہوں گے، وہ بھی انجوائے کرتے ہوں گے بنی گالہ کے اندر بیٹھ کر کہ جی ہاں جی دسو. اب وہاں تو اب کھلی چھوٹ ہوگی نا. پہلے تو ان کو ظاہر ہے پابند کیا جاتا تھا حساب کتاب سے، دھاگے ٹونے سے. تو اب وہ وہاں بنی گالہ والے تو آزاد پھر رہے ہوں گے نا. وہ کبھی کسی کونے میں بیٹھ کے شرارت کر رہے ہوں گے، کبھی کسی کونے میں بیٹھ کر شرارت کر رہے ہوں گے، کبھی اب تو کوئی نہیں ہوگا نا یوں کر کے جو ان کو اشارہ کرے کہ پیچھے ہٹ جاؤ. اب تو ایسا کوئی نہیں ہوگا. تو بہرحال تو زمان پارک میں یہ بحث چل رہی ہے. میرے کچھ سورسز ہیں، ظاہر آنا جانا لگا رہتا ہے ان کا زمان پارک پی ٹی آئی کے لوگوں میں. تو وہ یہ پریشان ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو جس طرح یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کل کیا کرنا ہے، جس طرح وہ اپنی حکمت عملی کے بارے میں بالکل بلائنڈ ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس حکمت عملی پر چلے، اسی طرح عمران خان صاحب کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگلا وار کیا ہونا ہے. کاریگر لوگ ہیں، اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں، خبر چلوا دیتے ہیں عمران خان کی گرفتاری کی، تھرتھری بچ جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جی انہوں نے فواد چودھری کو اٹھا لیا. جس طرح فواد چودھری کی گرفتاری ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا، یہ شور مچ گیا، عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. سارے زمان پارک پہنچو. زمان پارک ساری رات پہرا دیتے رہے. فواد چودھری صاحب صبح کے ٹائم پہ، فجر کے ٹائم پہ اپنے گھر جا رہے تھے، گھر کے دروازے پہ ان کو پکڑ لیا. سب کا توجہ ادھر کروا کے سجی دکھا کے کبھی مار لی پئی. اگلے چلاک لوگ نے پئی، انہوں نے مطلب وہ تو انہوں نے تو عمران خان صاحب کو پیدا کیا ہوا ہے. تو وہ سیاسی طور پہ بات کر رہا ہوں. تو ان کے ساتھ تو عمران خان صاحب کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. جہاں عمران خان صاحب کی عقل یا عمران خان صاحب کی حکمت یا عمران خان صاحب کی تحریکیں دنگ ہو جاتی ہیں، وہاں سے تو وہ شروع ہوتے ہیں. مطلب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ تحریک عدم اعتماد اس طرح ان کے خلاف کامیاب ہو جائے گی. تحریک عدم اعتماد کے اعلان پر بھی مذاق اڑاتے رہتے تھے. وہ کہتے تھے جی یہ 3 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میرے نشانے پر آ گئے، یہ میرے جال میں پھنس گئے. پھر ان کو مشورہ دیا جاتا تھا، ہمارے جیسے لوگ ویلاگز میں مشورہ دیتے تھے کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلاؤ خان صاحب، جلسہ 10 لاکھ لوگوں کا کر لو یا 10 کروڑ لوگوں کا کر لو، جلسہ تحریک عدم اعتماد کا توڑ نہیں ہے. تحریک عدم اعتماد کے لیے آپ نے اپنا نمبر پورا رکھنا ہے، اپنے اتحادیوں کو منائے رکھنا ہے. نہ اتحادیوں کی طرف جاتے تھے نہ اپنی پارٹی کی طرف. باجوہ صاحب نے کہا ہے نا کہ عمران خان صاحب کو میں کہتا رہا کہ یار لوگوں کو بلا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیو وزیر اعظم ہاؤس میں، ان کے مسئلے سنو. یہ کسی کو چائے پینے، کسی کے ساتھ بات کرنے، کسی کا مسئلہ سننے، کسی کو سیدھے منہ بلانے، کسی کو ہاتھ ملانے کے روادار نہیں تھے. تو عمران خان صاحب کا پالا تو ان سے پڑا ہوا تھا جو عمران خان صاحب، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اگلی چال کیا ہے. ان کو کیا پتہ ہوگا، ہمارے جیسے ہم سیاستدان تو نہیں ہے نا، پولیٹیکل سائنس کے تھوڑے سے طالب علم میں چھوٹے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں. تو ہم پریڈکٹ کر دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کرنا ہے. تو وہ تو جو کاریگر لوگ ہیں جن کی ساری نظر اسی بات پر ہے کہ اب عمران خان صاحب اگلا کیا قدم اٹھائیں گے تاکہ اس کو کیا ہوتا ہے وہ دھول چٹائیں. تو خان صاحب جو ہے ان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ وہ انہوں نے کیا کرنا ہے. وہ ایسے ایسے اعلان کر دیتے ہیں جس کے بعد ان کو یا تو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے یا ان پر عمل کرنا پڑتا ہے. تو زمان پارک میں جو ڈسکس چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی اگلی چال کیا ہوگی.
میرے ساتھ ہوگا کیا؟ کیونکہ گرفتاریاں جو ہوئی ہیں ان گرفتاریوں نے بتا دیا ہے کہ بھئی یہ ٹکر کے لوگ نہیں ہیں، یہ تو ثابت ہو گیا۔ معافیا مانگ کے باہر آتے ہیں، باہر آ کر چپ کر جاتے ہیں، یا پھر پولیس کے مطلب جو پولیس والا آپ کو گرفتار کر رہا ہے آپ اس کے سینے پہ منہ رکھ کے ایسے رو رہے ہیں چہرہ رکھ کے، جیسے مطلب بری بات ہے لیکن جیسے بچہ اپنے باپ کے سینے پر سر رکھ کے روتا ہے، ایسے نا بغل گیر ہو کر۔ شیخ رشید صاحب باتیں کتنی کرتے تھے۔ تو اندازہ ہو گیا ہے کہ یار ہم کر کچھ نہیں سکتے، ہمارا پریشر کوئی نہیں لے رہا، ہم نے مذاق میں بات کر لی، وہ سیریس ہو گئے، ہمیں اسمبلیاں توڑنی پڑ گئیں۔ اسمبلی توڑنے والا معاملہ ایسے ہی ہوا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جب 26 نومبر کو انہوں نے کہا کہ جی میں راول پنڈی میں آ رہا ہوں اور کارکنوں کو اکٹھے کر رہا ہوں، 50 لاکھ لوگ آئیں گے اور وہاں میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے، تو وہاں جب 50 لاکھ لوگ نہیں آئے، جب وہاں 25,000 لوگ نہیں آئے، جب وہاں 3, 4, 5,000 لوگ تھے، 10,000 ہوں گے، 15,000 ہوں گے، تو عمران خان صاحب کے تو مطلب ان کو تارے نظر آ گئے نا، انہوں نے سے ٹٹ بج گئی، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی۔ پھر ان کو وہاں پر بڑا اعلان کرنا پڑنا تھا، کوئی حکمت عملی تھی نہیں، یہ سوچ کر گئے تھے کہ یار 50, 60, 70,000 لوگ آئیں گے جو ظاہر کنٹرول نہیں کر پائیں گے جن کو انتظامیہ، تو میں اسلام آباد کی طرف چل پڑوں گا۔ پنجاب میں حکومت اپنی تھی، میں اسلام آباد کی طرف جاؤں گا اور وہاں مجھے دیکھتا ہوں کون روکتا ہے، پھر وہاں جا کر میں پھر بارگیننگ کروں گا الیکشن کے لیے۔ تو حکمت عملی تو یہ تھی، جب وہ ناکام ہو گئی تو پلان بھی تو تھا نہیں۔ تو اب عمران خان صاحب وہاں سے واپس کیسے آئیں؟ یو ٹرن لینے کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ میں اسمبلیاں توڑنے جا رہا ہوں، اور آپ وہ ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں خطاب کی کہ سارے لوگ عمران خان صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اعلان وہاں کیا، اور اس کے بعد 26 اپنا نومبر کو تھا نا، وہ 26 نومبر کو انہوں نے اعلان کیا تھا، اور پھر 17 دسمبر تک روزانہ مشاورت ہوتی رہی کہ اسمبلیاں توڑنی ہے کہ نہیں توڑنی۔ پتہ ہی نہیں ہوتا نا کیا کرنے جا رہے ہیں، حکمت عملی تھی نہیں، تو فائنلی اس پر عمل کرنا پڑا۔ پھر فواد چودھری جیسے لوگ بقول پرویز الہی کہ وہ عمران خان صاحب کے کان بھرتے رہے کہ توڑ دو اسمبلیاں توڑ دو، اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا عمران خان صاحب کا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اسمبلیاں اس لیے توڑی تھی کہ میرا خیال تھا کہ آئینی قدم ہے اور مجھے 90 دن میں انتخابات مل جائیں گے۔ اب کچھ نہیں بچا تو ٹی وی پر آ کر تحریک جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا۔ مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ جی جیل آپ سے نہیں بھری جانی، آپ تو جاتے ہو اور روتے آتے ہو۔ یہ ہر عمران خان کا مخالف جو ہے، سیاسی مخالف، وہ یہ بات کر رہا ہے، یا ہر بندہ جو تجزیہ نگار ہے، صحافی ہے، جنہوں نے دیکھا ہے کم از کم پچھلے 15-20 سال کہ گرفتار ہونے والے پولیٹیکل لوگ کس طرح باہر آتے ہیں، کس طرح جاتے ہیں، تو وہ تو کم از کم موازنہ کر سکتے ہیں نا۔ اور وہ یہ کہہ دینا کہ جی فسطائیت ہے اور اتنا بڑا ظلم ہے، کوئی ظلم نہیں ہوا، کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ گرفتاری ہونا اچھی چیز نہیں ہے، قابل مذمت ہے۔ شیخ رشید اور فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کے لیے تو کوئی تھی چیزیں، ہاں ایون شہباز گل کی گرفتاری، ہاں یہ جو صحافی گرفتار ہوتے ہیں یہ بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی یہ اب جیل بھرو تحریک چلانے جا رہے ہیں اور روتے پھر رہے ہیں، کیونکہ بے فیض ہو گئے ہیں، جو بندہ آتا ہے روتا آتا ہے، جو بندہ آتا ہے روتا آتا ہے۔ ایسا کرتے ہیں، چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو ٹیشو پیپرز کا ایک ٹرک تحفے میں بھیج دیتے ہیں۔ اچھا تحفہ ہوگا ٹیشو پیپرز کا، کیونکہ واقعتاً یہ پریشان ہے، پسینے بھی آئے ہوئے ہیں، آنسو بھی نکل رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے۔ جیل بھرو تحریک پہ میں آتا ہوں۔ جیل بھرو تحریک جو ہے اس کے لیے پراپر ایک حکمت عملی ہوتی ہے، وہ ایم منہ اٹھا کر نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ہر شہر، ہر یو سی، ہر علاقے کے پراپر لوگوں کے نام، فہرستیں بنتی ہیں کہ روزانہ لاہور شہر میں فرض کر لو روزانہ 500 لوگوں نے جیل تھانوں میں جانا ہے، جا کر گرفتاریاں دینی ہیں روزانہ۔ پھر وہ لسٹیں ہوتی ہیں نا، پراپر ڈیوٹیز لگتی ہیں کہ جی ہاں جی آپ آئیں گے اور آپ جا کر گرفتاریاں دیں گے۔ وہ لسٹیں بنوانے کے لیے رابطے کر رہے ہیں، کوئی بندہ نام لکھوانے کو تیار نہیں ہے، کارکن لیڈر جانے کو تیار نہیں ہے، اور تو اور عمران خان جانے کو تیار نہیں ہے، تو جیل بھرو تحریک کہاں ہوگی؟ وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو اندازہ ہو چکا ہوا ہے کہ آج سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے نا وہ بڑا اوکھا ہے۔ اس ہفتے سے جو ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آگے چل کر عمران خان صاحب کی نااہلی اور جیل دونوں کا راستہ ہموار کریں گی۔ ٹہریان والا کیس
اس میں عدالت نے وہ کر دیا ہوا ہے اپنا لارجر بینچ. وہ لارجر بینچ میرا خیال ہے 9 سے اس کی سماعت کرے گا. درخواست قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. توشہ خانہ ریفرنس، اس میں عمران خان صاحب کو کل ذاتی حیثیت میں اسلام آباد کی عدالت نے بلایا ہوا، طلب کیا ہوا کہ جناب حاضر ہو جائے. فارن فنڈنگ کیس، الیکشن کمیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جی آپ جانو، آپ کا کام جانیں، ہم اس معاملے میں نہیں ہیں. عمران خان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہوتی ہے کریں. 37 کروڑ روپے ضبط کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. وہ صرف شوکاز نوٹس ہے کہ آپ کے پیسے ضبط کریں یا نہ کریں. اور پھر باقی جو ایف آئی اے نے سائفر کے اوپر دوسرے معاملات پر عمران خان صاحب جو تفتیش وغیرہ کرنی ہے، وہ بھی اس کی ڈیولپمنٹس بھی کل پرسوں سے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی. تو اسی وجہ سے زمان پارک میں بیٹھے لوگ پریشان ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کریں کیا، جائیں کدھر. اسمبلی اس نے توڑوا دی، قومی اسمبلی سے میں اس نے ہمیں رہنے نہیں دیا، سیاسی میدان میں جانے جوگے نہیں رہے. مریم نواز آ چکی ہے، نواز شریف کی آمد ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہم کدھر جائیں گے. اس لیے زمان پارک میں بیٹھ کر ہم کیا کریں گے پر بحث نہیں ہو رہی. یہ ہو رہی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. پہلے گرفتاری ہوگی، پہلے نااہلی ہوگی، یا پہلے جیل بھرو تحریک ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.